دلان دی گل نہیں میرے گل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج جس وقت حضرت ام خانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھروں جبریل لے کے باہر آئے نے تے سرکار دا سینہ مبارک چاک کیتا سبحان اللہ سینہ مبارک چاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ جبریل نے انگلی آؤ کر کے پھیری ہے میں ویکھنا پیا سبحان اللہ میرا باہر دل کڈیا میں ویکھنا پیا سبحان اللہ میرا دل آوے زمزم نہ دھوتا ہے میں ویکھنا پیا سبحان اللہ حضور فرماندے نے آسمانہ تو جنت چوں بھی کچھ چیزاں لے آئے نے میرے دل چ پائیاں نے میں ویکھنا پیا سبحان اللہ جدا دل کٹ لی وہ ویکھدا اس تے بندہ بے ہوش ہوندا مر جاندا ہے لیکن قربان جاواں نبی پاک دی زندگی مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر جبریل امین علیہ السلام کہندے نے جس وقت نبی پاک علیہ السلام دا دل مبارک باہر کڈیا تے تھال چ رکھیا نا سبحان اللہ تے آوے زمزم نہ دھوندے سان تے ویکھیا کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے دل تے دو اکھاں نے دو کان بھی موجود ہیں سبحان اللہ دو اکھاں نے دو نات خانات پڑھ دینے میرا اکھیاں مدینے رہ گئی سبحان اللہ اے کوئی نات نہیں تے اپنی تعریف پیا کردا ہے نات اے وے کہ نبی پاک دی آنکھ دی تعریف کرے سبحان اللہ حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں جدو نماز پڑھانا ماں تے میرے صحابہ دھیان نال مگر کھلویا کرو میں جی میں اگوں ویکھنا میں پیچھوں ویکھنا سبحان اللہ یہ گل ہونی چاہیے کہ نبی پاک کی کھری تعریف ہوگی کہ اپنی تعریف ہوگی آپ فرماندے نے میں تہاڈے رکوع بھی ویکھنا تہاڈے خشوع بھی ویکھنا سبحان اللہ رکوع تے کیفیت دے جھک جان دی جڑا جسم جھکے تے خشوع تے دل دی کیفیت ہے میرے آقا نے فرمایا میں باہر والا بھی حال ویکھنا تے دل والی گلاں بھی تہاڈیاں ویکھنا تو میرے محترم عزیز ساتھیو آج دی رات بڑی برکت والی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات والسلام علیہ ایک ہی مرتبہ کافی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نو چوتھی وار معراج ہوئی کتنی واری چوتھی جنہ چوں صرف ایک واری معراج جسمانی ہوئی بقایا روحانی ہوئی جس دن نبی پاک نو معراج ہوئی سی اس دن نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک 52 سال 4 مہینے 19 دن سی سبحان اللہ 52 سال 4 مہینے تے 19 دن سی جب سرکار نے معراج 27 رجب سی تے سوار والا دن سی اللہ حضور فرماندے میری ولادت بھی سوار نو ہوئی مینوں پہلی وحی غار ہرا وچ سوار نو ہوئی ہجرت میں کرنے واسطے مکے ٹریو تاں بھی سواس تھی مدینے پہنچا تاں بھی سواس تھی
پھر فرماتے ہیں میں دنیا چڑھ کے رب کو چلا پھر بھی سو بس وسالے مبارک۔ تو معراج شریف کے حوالے نال گل بھی سنانی ہے تو اج دی رات دی برکت بھی سنا دے۔ یہ تابعی بزرگ نے مکاتب رحمۃ اللہ علیہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ کاف پہاڑ کے پیچھے، کاف ایک پہاڑ ہے، پیچھے سفیدی ہموار چاندی کی طرح چمکدار زمین ہے۔ کاف ایک پہاڑ ہے، سفید ہموار بالکل پتلی چاندی مگر زمین ہے۔ کوئی ایڈی کو بڑی زمین ہے کہ 7 زمینیں اکٹھیاں کریے تو ایک زمین بنتی ہے۔ زمین اس زمین تے باکثرت فرشتے نے، کنے کے فرشتے، اگر کوئی سوئی سٹے ہوتے تو کوئی سوئی زمین تے ڈگن واسطے جگہ نہ ملے۔ ایس زمین نالوں 7 زمینہ بڑی زمین ہے، سوئی سٹیے تے سوئی ڈگن واسطے زمین تے جگہ نہ ملے۔ اینا کا فرشتہ ہوتے وہ زمین تمام فرشتیاں میں بھری ہوئی ہے، اور تمام فرشتیاں دے ہاتھ وچ جھنڈا ہے یہ دل تے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب شریف کے مہینے کی ہر رات، ایک نہیں، رجب شریف کے مہینے کی ہر رات وہ فرشتے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے زاری روندے میں، زاری کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جی مدہ رجب چڑھے آئے آج 27 دن ہو گئے ہم دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تعالیٰ عز و جل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عذاب نہیں دئیو، عذاب نہ دیو۔ پھر وہ روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے اے فرشتے تسی کی چاہندے ہو؟ آج 27 دن ہو گئے تو رو دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ میں نے تجھ سے وعدہ کیا، میں نے بخش دیا۔ کتنی خوش قسمتی ہے میرے جیسے آکار بدکار کار لمحہ پیا ہوئے، ایڈے سونے فرشتے ہیں جی، وہ چاندی کی زمین تے 27 دن تو رو رہے ہیں، تو اڑے تے میرے لئے دعا پہ کر کہ کدھا صدقہ سارا نبی پاک علیہ السلام، پھر اس محبوب دے صدقے جاگنا نہیں چاہیے جو ہوتی کرنا چاہیے، سبحان اللہ، تن من جان ہر چیز قربان کر دینی چاہیے، سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کا حسن شب معراج مختصر عرض کر لگا، بڑا طویل موضوع ہے، 5-4 منٹاں چی کو دیکھ دو گل سنانی ہے تو 2:30 بجے ختم کرنا پروگرام ہر صورت ہے، کیونکہ روزہ رکھنا، روزہ رکھیے پاویں نہ رکھو جیسا رکھانا ہے، یہ نفلی روزہ ہے، تو بڑا درجہ پیچھے میں بیان کیتا سمانا پروگرام کے۔ تو سرکار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر نے اگے تے ساری رات جاگدے سن تے اودن جلدی سو گئے، سبحان اللہ، اودن جلدی سو گئے۔ جدوں کسی نال کو بہتا جہا پیار ہوئے نا، تے جدوں انہیں آنا ہوئے یا بلانا ہوئے نا تے بچہ لاڈ کرتا ہے، ابھی دے آن تو پہلے کمبل لے کے لمحہ پہ رہتا ہے، پتہ نبی نے آگے میرے پوچھنا ہے، سبحان اللہ، پتہ سی نبی پاک مگر اپنا جی میں نے لاڈ تے پیار والی رات ہے، سبحان اللہ، اگے ساری رات آگے ہو دن، سبحان اللہ۔ حضور رام پہ کر دیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر،
ستے رات کا وقت ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام جاؤ کہ میرے محبوب کی بارگاہ کلیا نہیں جانا 70,000 فرشتہ جلوس بنا کے جاؤ. سبحان اللہ. جلوس اجدا ہو گیا آواز کسی نہ پہنچے. سارے موقع والے لوگ ستے ہیں انہوں نے ساؤنڈ آرام سے خرابی نہ ہو. میکائیل تسی بھی جاؤ, اسرافیل تسی بھی جاؤ, عزرائیل علیہ السلام تسی بھی جاؤ. نالے فرشتے 4,000 سال تو ایک مسئلے ہوتے بحث پہ کرتے سن تو مسئلہ حل نہیں سی پیا ہوتا. اللہ نے فرمایا جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل بحث نہ کرو, میں اپنے محبوب کو عرشاں تے بلا رہا ہوں, انہوں نے جو پوچھو گے عطا کر دیں. 4,000 سال تک مسئلے تے بحث ہو رہی تھی تو مسئلہ حل نہیں ہو. وہ بھی مسئلہ سی. تو جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے. عرض کی تھی مولا کریم کی کس طرح جانا ہے. ٹوڈی بھی نہیں لانی, باز بھی نہیں مارنی, کھڑاک بھی نہیں کرنا, کھلورا بھی نہیں مارنا. پھر جانا کیویں, جگانا کیویں میں. جبریل چھت نو تھوڑا جنا سوراخ کرنا, بہتا بھی نہیں کرنا. مولا میں داخل کیویں ہواں گا, تو تے منو 600 پارا تا کیتے ہوئے نے. ایک پار کھولا تے ساری دنیا وچ آ جاندی. ایڈا بڑا منو بنا کے تم کہندے ہو چھوٹے جے سوراخ رستے جانا. فرمایا جبریل تینوں ادب کا سرانا میرے محبوب دی بارگاہ ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے چپیڑ ماری نا کن ملک الموت علیہ السلام نے, جب جان کٹ لگے ہاتھ پا لیا جان. تم پتہ بڑے لاڑے نبی نے نالے ڈاڑے سن, آؤں کر کے ہاتھ پایا نا تو انہوں نے چنڈ کٹ ماری. صحیح حدیث شریف تو آنکھ نکل گئی. ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی. پنجابی جنج کہہ رہے جو کہانی ہو گئی. صحیح حدیث. بڑے پریشان ہو, مولا کی گل بنی. فرمایا واپس آ جاؤ, میرے نبی بڑے پیارے نے تو بڑے لاڈلے نے. اللہ دی بارگاہ چ گئے, آنکھ ٹھیک ہو رہی سی. اللہ نے فرمایا فرشتیا تسی جا کے تے گائیں دی کھل لے جاؤ, بچھا گائیں لے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کتے ہاتھ رکھن جنہیں وال اور انہیں زندگی بتا دی. لے کے آئے ہو کہنے لگے اللہ ہاتھ رکھو جنہیں وال تھوڑے تھلے آن کے زندگی بتا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کیا لگے پھر کی ہونا ہے, پھر بھی موت ہی. اچھا تو پھر انہیں بھیجو نا ان سے لے لو میری جان. انہوں نے کہا پھر ماریا گا نہیں سارے. کہنے لگے ماریا اس واسطے ہی میں ہوں موسیٰ علیہ السلام تے میرے تو بعد آنا خاتم النبیین علیہ السلام. سبحان اللہ. تے ساڑھے گھر تے جبریل عزرائیل علیہ السلام ایویں ہی آ گیا بغیر دسیوں تے چانڈ مار کے تے اگ کٹ کے تے ادب سکھایا ہے انہاں دے گھر. جدوں جاویں گا حضور دی جان کڈن پہلے اجازت لینی ہے تے پھر سبحان اللہ اس کا ادب سکھایا ایویں نہ ٹور جائے. پھر کی ہے جب نبی پاک دی وفات دا وقت قریب آیا نا, ہائے ہائے بڑا درد لگا. ایک بندہ روزانہ ہوا کھڑکاندا سی, بی بی خاتون جنت حضور اندر بخار کیا. ماندن دیکھو ہاں کون باہر جا کے تے پردے نال ویکھدیاں سن کہ کون ہے. کہندا سی میں کربی ہاں تے پتہ لینا ہے نبی دا. سبحان اللہ. جاؤ ٹور جاؤ میرے بھائی طبیعت نہیں ٹھیک. سبحان اللہ. اور بھی نصیب ملک الموت علیہ السلام. سبحان اللہ. دوسرا دن پھر ہویا ہوا کھڑ گیا پھر ٹائم. بی بی خاتون جنت گئے نے, کون ہے, میں کربی ہاں نبی پاک کا پتہ لینا ہے. سبحان اللہ. آپ نے کونوں کہا کہ میرے بھائی طبیعت میں ٹھیک ٹور جا. تیسرے دن میں بھی گل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی جنی ہوش آئی, بخار سی آپ نے. فرمایا فاطمہ کون آندا پیا گھڑی گھڑی بوا کھول کے بوا کھڑکاندا پیا. عرض کیتی ابا جی 3 دن ہو گیا کربی پتہ لینا ہوندا ہے.
حضور دی اکھاں چ آنسو آ گئے، درد نال محبت نال فرمایا نہیں پتہ لین نہیں پیا ہوندا، اجازت لیندا پیا تے تیری تے وچ جدائی پان والا سبحان اللہ حال کر متلاشا گل کرنے کا مقصد تعمیل اس واسطے بنی ہے کہ نبی پاک دے دربار دا اتنا ادب ہے 600 پارے جبریل امین علیہ السلام دا حضور نے فرمایا جبریل پار تے کھول کے وہا یار سدرۃ المنتہا تے گل کیتی نبی پاک سبحان یار سنیا تیرا 600 پار میں تے بڑا بڑا پار ہے کھول کے تے وہا جبریل نے ایک پار کھولیا ساری کائنات اندر آ گئی سبحان اللہ ایڈا بڑا پار جبریل امین علیہ السلام نے اس موقع پہ سدرۃ المنتہا کے رو کے عرض کی تھی حضور میں بڑی خدمت تواڈے نال رہا شب معراج سارے معاملات اگے نہیں جا سکتا حضور نے فرمایا جی تیرے کو خواہش ہے دس بیان کر میں رب نو کہاں جا کے تو نہیں گیا تے میں تے چلاؤں سبحان اللہ عرض کی تھی حضور کوئی خواہش نہیں یہ کوئی خواہش ہے کہ اے میرے پار ہون تے دوزخ تے پھیلے ہون تے تواڈے عاشق اتوں دے گزرتے ہون سبحان اللہ یہ میری خواہش ہے یہ میری التجا ہے سبحان اللہ تو سرات تے ایک بار پھیلا دیا تو تواڈی امت گزرتی جاوے جبریل امین علیہ السلام کا عشق تو 2 بج گئے ویڈیو تے بیان کی کرنا 2:30 بجے پروگرام ختم کرنا روزہ کھانا چلو تو ایک گل سنا دینے آؤ تھوڑی جی تفسیر بڑی لمبی ہے تے نہیں سنائی جانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آسمانہ دے گئے کسی جسم میں کس طرح تشریف لے کوئی بڑی بات نہیں سب تو بات ہے کہ سبحان اللہ جی اسرا بے اللہ فرماتا ہے مار مقدس کو پاک ہاں کہ میں اپنے محبوب کو سیر کرائے لے کے جان والا کی ہے رب کس طرح کے سرکار مناظرہ ہو رہا ہے ایک عیسائی کہنے لگا جسم اوپر نہیں جا سکتا اتنے آگ وے اتنے برف وے آسمانہ تے بڑے معاملات نے ایک منڈا پہ سندا سی گفتگو یہ بحث ہو رہی سی تو کسی درویش کا مرید سی تو ذہن چاہی میں جا کے اپنے حضرت صاحب نے پوچھاں گا میرے حضرت صاحب بڑیاں گلاں سناندے نے کیا بھی مسئلہ پوچھاں گا نبی پاک اوپر کیوں میں گیا سبحان اللہ وقت تھوڑے اس واسطے میں چھڑ دیتا ہے سنا ہی نہیں سکتا میں اچھا بڑا چیر عیسائی نال بحث ہوتی رہی کہ دلیلہ پیش کرتے رہے مسلمان اور دلیلہ نو کہتا نہیں ہے بھی نہیں ٹھیک ہے بھی نہیں ٹھیک جس وقت رات میں بحث ہو رہی دن چڑھیا نا تے اپنے حضرت صاحب دی بارگاہ وہ سائی نو لے کے نا چل ہاں یار میرے پیراں کو انہوں نے پوچھ نہیں مسئلہ وہاں پھڑی تے سائی دی تے اپنے شیخ دے دروازے حضرت صاحب دوسری منزل سے آن تیسری اور منزل تے سن تیسری تے سردی بڑی شدید سی تو انہیں کی کیا سی کتے بندہ نہیں جا سکتا آسمانہ تے کوئی دروازے نہیں اتنے آگ میں اتنے برف میں اتنے نہیں جا سکتا آسمانہ دے دروازے نہیں اتنے آگ میں اتنے انہیں سویرے چوڑے دی باں بڑی تے اپنے پیر کو لے آیا آنکھ لگا چل تینوں دسی میں اپنے پیر کو کھڑنا مسئلہ حل ہوتے ہو جائے شاید آگے حضرت صاحب قبلہ تیسری منزل دے سن تے سردی بڑی شدید برفباری ہو رہی سی انہیں بوا کھڑکایا لوگ کیتا دروازے نو آپ نے فرمایا کون ہے تیسری منزل تو اندر باری بھی نہیں کھولی بوا بھی نہیں کھولیا انجھے ہی آواز ماری کون ہے یہ کہنے لگا جی میں فلاں آپ دا غلام ہاں اچھا اوپر آ جا جس وقت آپ نے یہ گل فرمائی نا اوپر آ جا وہ چوڑا بھی تو مرید بھی بوئے بھی بند باریاں کو بند سامنے کھلوتے ہوئے شیخ نے کی فرمایا اوپر آ جا بوا بھی کسی نے کھولیا بوا بھی بند باریاں بھی بند
تے برفباری ہو رہی ہے تے شیخ نے فرمایا اوپر آ جا تے کہندا میں بھی تے میرا ساتھی چوڑا بھی اسی حضرت صاحب دے بالکل سامنے کھلوتے تھے ہاں تے حضرت صاحب قبلہ نے کڑائی وچ اگ بالی تے کولے رکھے ہوئے نے تے انہاں کولیاں دے وچ اپنی لتاں رکھی دیاں نے تے لتاں سڑدیاں نہیں پیاں کولیاں وچ لتاں رکھیاں ہوئیاں نے سردی جو بڑی سی اپنے پیر کولیاں وچ رکھے ہوئے لتاں رکھیاں ہوئیاں نے تے لتاں سڑدیاں نہیں پیاں تے مرید نو ویکھ کے تے مسکرا کے تے کہن لگے اپنے یار نو کہہ ہن وی شاہ کے نبی دی معراج تے سمجھ آئی جی آدھی کہ نہیں اپنے یار نو کہہ ہن وی شاہ کے نبی دی معراج تے میں نبی تے نہیں انہاں دا غلام ہاں میرا یہ مقام ہے کہ میں تیسری منزل تے کھلو کے واز ماری ہے تے بوا بھی نہیں کھولیا باری بھی نہیں کھولی تسی میرے کو آ گئے ہو تے تسی کہندے ہو اگ دے اوتھے قرائے نار ہے تے اگ تو تے جا نہیں سکدا میں اپنی لتاں اگ وچ رکھیاں ہوئیاں نے میری لتاں بھی نہیں پہ سڑدیاں تے سردی بھی مینوں کچھ نہیں پی کہندی غلام دا یہ حال ہے تے آقا دا کی حال ہوے گا جی میں آواز ماری ہے باری بھی نہیں کھلی تے بوئے بھی نہیں کھلے تسی تے آ گئے ہو اس رب نے فرمایا میں محبوب نو بلایا پھر باریاں تو بوئے دا کون محتاج ہوگی گا آسمانہ دی آگ دا پھر کون محتاج ہوگی گا پھر کون معاملہ بنے گا ہے تو اس واسطے بڑا اہم بڑا خاص مقام ہے مراد شریف اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار دے معراج کرن دی توفیق اور آپ دے جلسے کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین زیادہ تو زیادہ تھوڑے نہیں زیادہ تو زیادہ ایک گل اور سنا کے تے پھر ختم کرنے ہیں چونکہ 3:45 بجے اذان ہو جاتی ہے تو پھر مجبوری ہے کہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا آسمانہ تے فرشتے نے آسمانہ تے فرشتے کوئی قیام پیا کرتا ہے قادری صاحب کوئی قیام پیا کرتا ہے کوئی رکوع پیا کرتا ہے کوئی سجدے وچ کوئی تشہد وچ کوئی اللہ دی حمد و ثنا بیان پیا کرتا ہے کدوں دے نے پتہ نہیں کدوں تا کرنے پتہ نہیں کدوں تا حضور نے دیکھا تے دل چ خیال آیا بڑے اعلیٰ منصب تے سبحان اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا میں تینوں تحفہ دین والا نماز سبحان اللہ اے جڑے تسی فرشتے ویکھدے پیو قیام وچ رکوع وچ سجود وچ کدوں دے نے کدوں تا کرنے تانوں نہیں پتہ منوں تے پتہ ہے تہاڈا امتی ایک رکعت چ سارا ثواب پا لے گا سبحان اللہ یہ جڑے وکھرے وکھرے کھلوتے ہوئے نے تہاڈا امتی ایک رکعت چ سارا ثواب پا لے گا سبحان اللہ میں تانوں گل اس لیے سنائی ہے کہ نماز تحفہ معراج ہے تیری معراج یہ ہے کہ تو لوح قلم تک پہنچے میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچوں تو حضور نے فرمایا نماز مومن دی معراج یہ مسئلہ حل ہوا نماز پڑھنے کا ارادہ بناؤ دوسرا یہ معراج جیڑی ہے خانے کعبے تو شروع ہوئی سی تے مسجد اقصی تک اگوں پھر پوڑی دے ذریعے سرکار نورانی پوڑی دے ذریعے آسمانہ دے گئے اے اجتماع جڑا وی خانے کعبے کیوں نہیں ہویا تے نبیوں دا اجتماع مدینے شریف کیوں نہیں ہویا یہ دی کی وجہ ہے سبحان اللہ یہ فلسطین جو ہے شام چ ملک فلسطین شام یہ اتھے اجتماع ہویا سبحان اللہ بڑی سوکھی جی گل میں تو عرض کراں حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قدمہ دی برکت پھیلان دے واسطے ملک شام فلسطین کا انتخاب کیتا سبحان اللہ کیوں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زمین خراب سی کوئی چیز اگدی نہیں سی
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਨੀ ਕੋ ਖਾਣ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ। ਫਿਰ ਮਰੀਦਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਂਗਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਗ ਪਏਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੇਂਗਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਖਾਦ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਉੱਗ ਪਈ। ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੈਠ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਗੇ ਦੁੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦਾ। اللہ تعالیٰ نے فلسطین تے ملک شام دا انتخاب کیتا انبیاء نو کٹھیا کر کے تے فرمایا ایتھے میرے محبوب آؤں گے، میرا محبوب آئے گا، سارے نماز پڑھیں گے، پھر اگے آسمانہ دے جان دی تیاری ہوے گی۔ کیوں؟ فرمایا جی میں جماعت علی نے سوچیا سی بکریاں بچیاں، بکری دے قدم لگے تے زمین جڑی نکمی سی چنگی ہو گئی تے قیامت دا منظر بھی ایتھے ہی ہونا ہے اسے ملک، قیامت بھی ملک شام فلسطین جو ہوے گی اوتھے صفا لگن گیاں۔ فرمایا سونیا میں تیرے بھی قدم لوائے نے تے تیرا یاراں دے بھی قدم لوائے نے تاکہ کل قیامت والے دن صحابہ نے انج آسانی ہو جائے گی، اسی برکت فرماواں گے، رحمت فرماواں۔ اس واسطے وہ چیز دا انتخاب کیتا۔ اور دوسرا ہے دسیا کہ نبی مردہ نہیں زندہ نہیں، نبی اپنی قبروں کی زندہ نے، آسمانہ دے بھی زندہ نے، ہر کام کو زندہ نے۔ موضوع بڑا لمحہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا علامت توفیق عطا فرمائے۔ لو بیلی اور صبر مدینہ کریے، اور صبر مدینہ تو پہلے اعلان سماعت کر لو۔ مردان روٹی کھلان گے عبد المنان صاحب، عبد المحمد صاحب، علی بٹ، میاں اشفاق، عامر انصاری، محمد عتیق، محمد علیف، میر ندیم، ملک چاند، حسن شباز نقشبندی، محمد عمر، حافظ سعید، ذوالفقار، اویس علی، وحید، ناصر لودھی، یاسین، میر، مہروز، شباز، فیضی۔ اے لوگ روٹی کھلان کے مردم، یہ مطلب ہے کہ ہونی اٹھ کے نکل جانے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا کلوتا رہی نقشبندی سلام پڑھنے دعا لگ گیا۔ اور تو روٹی کھوان کے علی بھائی، عبد الحنان، عبد الحی، وسیم بٹ، حاجی خالد، حاجی طارق، بابا یونس تے بابا ارشد، یہ بھی اعلان سماعت فرمایا بھی چلے جاؤ روٹی کھانی ہے تساں تاکہ وقت تھوڑا بھی۔ انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام شب برات 2 جون یا آگے پیچھے دن کو ہو جائے گا، 14 شعبان رات 15ویں انشاءاللہ تعالی ہوئے گا۔ صاحب حاضر ہوں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی ماہانہ پروگرام بھی ہوئے گا 7 جون میں انشاءاللہ۔ تو وہ پروگرام کرنے نے سلانہ بھی کرنا تھے ماہانہ انشاءاللہ تعالی۔ 2 جون چند کا پیچھا ہو سکتا ہے تو 14 شعبان یاد رکھیں، دن 14 رات 15 میرے نال شب بیداری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اپنا فضل اپنا کرم فرمائے۔ تھوڑا لو بابا جی سلام پڑھیے، کتنے گئے بابا جی بلا دو، بابا جی آئیو اپنا سلام پڑھ کے پھر چاہیے۔ بھائی لائٹاں ذرا آف کریو، لائٹاں سب آف کر دیں۔